حبيبي 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 أنت رحماني أنا إن تبت مناني وإن أذنبت رجاني وإن أدبرت ناداني وإن أقبلت أدناني وإن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے، تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. وَإِنْ أَحَدٌ اور اگر کوئی ایک من المشرکین مشرکین میں سے، یعنی جنہیں پکڑ رہے ہو آفٹر 4 months، اس میں سے استجارہ کا پناہ مانگے تم سے، اجر ہو پس پناہ دے دو اس کو، حتی یسمع کلام اللہ، وہ سن لے اللہ کا کلام. یعنی اب جن کو پکڑ رہے ہیں آفٹر 4 months، وہ ان میں سے یہ کہہ سکتا ہے اوکے بھائی سوری، مجھے تھوڑا چانس دو، مجھے بچا لو، میری مدد کرو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ایٹ دیٹ ٹائم آلسو ان کو پھر چانس دیا جا رہا ہے، ان کو پکڑو، ان کو پناہ دو، ان کو پھر موقع دو اور اللہ کا کلام سنا. ہو سکتا ہے ان تک اللہ کا کلام پہنچا ہی نہیں، ہو سکتا ہے ان لوگوں نے اللہ کا کلام سنا ہی نہیں، یا ہو سکتا ہے دین کا پیغام ان تک پہنچا ہی نہیں، ہو سکتا ہے وہ توحید کی بات سمجھے ہی نہیں. تو اب کیونکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں وہ آئے ہیں، ان کو پناہ دو، ان کو جو ہے کیا کرو، اللہ کا کلام سناؤ، آخری حد تک ان کو سمجھایا جا رہا ہے، موقع دیا جا رہا ہے. ثم پھر یعنی اب اسٹل وہ اللہ کا کلام سنانے کے بعد ایمان نہیں لاتے ہیں، اب لغہ منع پہنچا دو اس کو اس کے جائے امن میں، یعنی ان کے گھر پہنچا دو یا ان کو آؤٹ آف عرب جو ہے کوئی امن والی جگہ ان کو پہنچا دو. ذالک بانہم، یہ بوجہ اس کے کہ بے شک وہ قوم لا یعلمون، ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے. یعنی وہ لوگ ایسے ہیں جو علم نہیں رکھتے، ابھی تک انہوں نے دین کو، قرآن کو جاننا چاہیے تھا اور سمجھ لینا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی اس کا علم حاصل کرنے کے لیے اور جاننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. کیف یکون للمشرکین، کس طرح ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے، یعنی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے، کس طرح ہو سکتا ہے مشرکین کے عہد، کوئی عہد عند اللہ، اللہ کے نزدیک، وعند رسولہ، اور اس کے رسول کے نزدیک. یعنی یہ اعلان برات کیوں کیا جا رہا ہے، اب اس کے ریزنز دیے جا رہے ہیں کیوں ان کے ساتھ کوئی عہد نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے عہدتم، عہد کیا تم نے، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس. یعنی اب جیسے میں بتائی تھی کہ کچھ ایسے جو ہے وہ تھے، قبیلے تھے جن کے ساتھ ان کی پیس ٹریٹی کنٹینیو ہوگی، وہ بنو کنانہ، بنو خزاع اور بنو زمرہ ہے. ٹھیک ہے، ان سے معاہدہ برقرار رہے گا اور جب تک ٹرم ہے تب تک کنٹینیو ہوگا. فمستقاموا، تو جب تک وہ قائم رہیں، لکم، تمہارے لیے، یعنی عہد پر، فاستقیموا لہم، پس تم بھی قائم رہو ان کے لیے، یعنی عہد پر. تو ان کا عہد کنٹینیو ہوگا، ان کی ٹریٹی کنٹینیو ہوگی. ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے تقوی والوں کو. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہے ہیں بار بار یہاں پہ تقوی کی بات آ رہی ہے، کیونکہ جس کے جو ہے پاس تقوی ہے وہی عہدوں کے اوپر قائم رہ سکتا ہے. کیونکہ جب تک تقوی نہیں ہے تب تک انسان جو ہے انسان کا حق ادا کر سکتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر سکتا ہے. اور سب مشرکین سے ٹریٹی ڈیزالو ہو گئی ایکسپٹ یہ 3، کیونکہ انہوں نے معاہدہ نہیں توڑا تو ان سے بھی معاہدہ نہیں توڑا جائے گا. اور اسٹل 9 months تھے، اینڈ یہ صلح بیعہ کے ٹائم پر جو ہے حلیف بھی جو ہے مسلمانوں کے بنے تھے. کیف،
کس طرح یعنی ان مشرکین کو امن دی جا رہی ہے، کیسے جو ہے یعنی ان مشرکین کو جو امن دیا گیا ان سے کیسے دوستی کرے. وَإِن يَظْهَرُوا اور اگر وہ غلبہ پا جائے یا قابو پا جائے، علیکم تم پر، لا يرقبوا نہ لحاظ کریں، فیکم تمہارے معاملے میں، الا ولا ذمہ قرابت کا اور نہ کسی معاہدے کا. یعنی یہ کفار مکہ جو تھے جو وہ لوگ کیا کیے، نہ رشتہ داری کا لحاظ کیے نہ معاہدے کا لحاظ کیے، تو ان سے دوستی کیسے کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ بہت سارے مسلمان جو تھے وہ مکہ سے ہی جو ہے ہجرت کر کے آئے تھے نا مدینہ، تو کہیں نہ کہیں ان کے رشتہ دار تھے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب جنگوں میں مشرکین مکہ کا آمنا سامنا کرتے تو کوئی کزن ہوتا، کوئی چچا ہوتا، تو کہیں نہ کہیں ریلیٹو ہوتا. تو نہ وہ لوگ رشتہ داری کا لحاظ کیے، نہ وہ ٹریٹی کا لحاظ کیے، نہ وہ معاہدے کا لحاظ کیے، نہ وہ کسی وعدے کا لحاظ کیے، تو ان سے کیسے دوستی کی جا سکتی ہے؟ ان سے رعایت یا نرمی کی کیسے جو ہے امید ہم جو ہے وہ کیسے ہم سے امید کر سکتے ہیں؟ یردونکم وہ راضی کرتے ہیں تم کو، بافواہہم اپنے منہوں سے. یعنی اب جب کہ مسلمان غالب ہو گئے، ان کا غلبہ آ گیا، اب منہوں سے تم کو کیا کرتے ہیں؟ راضی کرتے ہیں. ارے ہم تو تمہارے پرانے رشتہ دار ہیں، تم ہمارے ساتھ مکہ میں اتنے سال رہے، یہ ساری چیزیں یاد آتی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں تب کیوں نہیں یاد آئی جب جو ہے وہ غالب تھے، جب وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے تھے؟ کیا ان لوگوں نے ان چیزوں کا لحاظ کیا؟ نہیں کیا. وَتَأْبَى اور انکار کرتے ہیں، قلوبہم دل ان کے، یعنی منہ سے بولتے ہیں لیکن دل میں نہ رشتہ داری کا لحاظ ہے، نہ مسلمانوں سے محبت ہے، بلکہ خود وعدہ توڑنے والے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اور اکثر ان میں سے فاسق ہے، یعنی حد توڑنے والے ہیں اور وعدوں کو توڑنے والے ہیں. اشترو انہوں نے بیچ ڈالا، بھی آیاتی آیات کو، اللہ کی، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت کے عوض. اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس کتاب بھیجی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، قرآن بھیجی، لیکن ان لوگوں نے دنیا چنی. وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیوں نہیں ایمان لے کر آتے؟ حالانکہ قرآن سنتے اور ان کے دل بھی مانتے کہ یہ حق ہے، لیکن وہ سرداری نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں گے، رسول مان لیں گے، تو پھر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے لیڈر اپوائنٹ کرنا پڑے گا، تو پھر سرداری چلی جائے گی. پھر تب کیا ہوگا؟ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ایک اسلامک اسٹیٹ اسٹیبلش کیا تھا، اسی طرح جو ہے اب مکہ میں بھی انہی کی لیڈرشپ ہوگی، تو مکہ سے حکومت چلی جائے گی. پھر کیونکہ وہ خانہ کعبہ کے کسٹوڈینز تھے تو حج کے سے جو ہے ان کو بہت زیادہ مال آتا تھا، وہاں پہ چڑھاوے ہوتے تھے، گفٹس آتے تھے، تو آمدنی کا ذریعہ چلا جائے گا. کیونکہ مکہ جو ہے ایک ایگریکلچرل سٹی نہیں ہے، وہاں پہ یا تو جو ہے ان کو خانہ کعبہ کی وجہ سے شرف ملا تو بزنس ہوتا، اور کسٹوڈین تھے تو پھر نذرانے چڑھائے جاتے، ڈونیشنز آتے، تو اگر ایمان لائیں گے تو یہ سارے فائدے چلے جائیں گے. حالانکہ وہ چپکے چپکے قرآن سنتے لیکن دنیا کے فائدے کے لیے ایمان نہیں لے کر آئے. یہی بتایا جا رہا ہے. اب اگر ہم اپنے آپ کو کفار مکہ سے اور ان قریش سے جو ہے کمپیئر کرے تو بہت سارے لوگ اسلام کے اوپر پریکٹس اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ کہیں دنیا کے فائدے نہ چلے جائیں. جیسے داڑھی رکھیں گے تو اچھا جاب نہیں ملے گا، عبایا پہنیں گے تو پھر جو ہے اچھی اس میں ریسپیکٹیبل پوزیشن نہیں ملے گی، اور پھر اگر سود نہیں لیں گے تو مال کا فائدہ ہو جائے گا. تو یہاں پر بھی جو ہے، اور پھر اکثر لوگوں کو ہوتا ہے نہیں اگر ہم پکے پریکٹسنگ مسلمز ہو گئے یا پھر ایون اسلام لے کر آئے تو ہمیں 5 ٹائم نماز پڑھنی پڑے گی، پردہ کرنا پڑے گا، داڑھی بڑھانا پڑے گا، روزے رہنا پڑے گا، سود نہیں لینا پڑے گا، زنا نہیں کرنا پڑے گا، شراب نہیں پینا پڑے گا، جوا نہیں. تو پھر اس طرح دنیا کی فائدے کے لیے بہت سارے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حق ہے، یہ مانتے ہیں کہ حق ہے، لیکن اس کے اندر آنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ دنیا جو ہے چوز کرتے. تو اسی طرح قریش نے بھی کیا کیا؟ دنیا کو چوز کیا، کیونکہ ان کو سرداری، حکومت، مال، پیسہ یہ سب نہیں کھونا چاہتے تھے، اور نہ کہ خود جو ہے وہ کرتے تھے، لیکن فصدوا اور انہوں نے روکا عن سبیل ہی، اس کے راستے سے، یعنی خود بھی رکتے تھے اور دوسرے عربوں کو بھی جو ہے الگ الگ اپنے پلاننگ سے، پلاٹنگ سے جو ہے روکتے تھے. کبھی کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے، کبھی کہتے مجنون ہے، کبھی کہتے جنوں کا اثر ہے، کبھی کہتے کاہن ہے. کچھ نہ کچھ فالس پروپیگنڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے لیے کرتے اور لوگوں کو بھی کیا کرتے
दीन से रोकते, इन्नहुम साआ, बेशक वो कितना बुरा है, मा कानू यामलून, जो है वो अमल करते, यानी दीन को छोड़कर दुनिया लेते और लोगों को दीन से रोकते, दुनिया को आखिरत और दीन के ऊपर प्रेफर करते, कितना बुरा है जो अमल करते। ला यरकुबूना, नहीं वो लिहाज करते, फी मुमिनिन, किसी मोमिन के बारे में, इल्लम वला जिम्मा, किसी क़राबत का और न मुआहदे का, व उलाइका, और यही लोग, हुमुल मुअतदून, वही जो हद से बढ़ने वाले हैं, यानी किसी मोमिन के बारे में ना उनको फैमिली रिलेशंस का जो है लिहाज है, ना पॉलिटिकल रिलेशंस का लिहाज है, वो सिर्फ जो है हद से बढ़ने वाले हैं। फ़इन ताबू, फिर अगर वो तौबा कर ले, यानी अब अगेन मोहलत दी जा रही है, अगेन जो है कहा जा रहा है अगर वो तौबा कर ले, अफसोस कर ले, शर्मिंदा हो जाए, या मुसलमानों के खिलाफ जो काम कर रहे हैं वो छोड़ दे, वो रिपीट ना करे, वो ईमान लेकर आए, वह अक़ामुस्सलाह, और कायम करे नमाज, व आतुज़ ज़कात, और अदा करे ज़कात, तो फिर क्या है, फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन, तो भाई है तुम्हारे दीन के मामले में। अब यहाँ पे ब्यूटिफुली देखिए अल्लाह ताला एक एक वर्ड भी ऐसे बताते हैं, अगर वो इतना जुल्म करने वाले, इतना परेशान करने वाले, इतनी जो है लंबे टाइम तक उन लोगों ने क्या नहीं किया, ज्यादती की, लेकिन ईमान की वजह से फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन, तो भाई है तुम्हारे दीन के मामले में, उनकी सारी ज्यादतियां माफ, उनकी सारी पुरानी दुश्मनियां माफ, किस वजह से, ईमान की वजह से। वनुफ़स्सिलुल आयाती, और हम खोल खोल कर बयान करते हैं आयात, लिक़ौमिन, उस कौम के लिए, यालमून, जो इल्म रखती है, यानी अगर तुम इल्म रखते हो तो फिर अल्लाह के अहकामात के ऊपर चलो और दीनी भाइयों के साथ कोई दुश्मनी मत रखो। तो अब यहाँ से क्या पता चलता है कि जो इतने बड़े बड़े दुश्मन थे, दीन की वजह से उनसे कोई दुश्मनी नहीं रखना है, तो ऑलरेडी जो मुसलमान है, एक मुसलमान को जायज़ नहीं कि दूसरे मुसलमान के साथ दुश्मनी रखे जब तक कि वो इसके ऊपर है, ईमान के ऊपर है। व इन नकसू, और अगर वो तोड़ दे, ईमानहुम, अपनी कसमें, मिन बादी, बाद आहदीहिम, अपने अहद करने के, व तानु, और ताने दे, यानी तुम्हारे ऊपर जो है चुपती बातें करे, फी दीनिकुम, तुम्हारे दीन में, फ़क़ातिलू, तो जंग करो, अइम्मत, इमामों से, यानी कुरैश मक्का से, कुफ्र के इमाम कौन थे, कुरैश मक्का थे, तो उनसे अगर फिर भी वो तुम्हारे साथ अहद जो है तोड़ दे और चुपती हुई बातें करे, तो उनसे जंग करो। इन्नहुम, बेशक वो, ला ईमान लहुम, नहीं कोई अहद इनके लिए, यानी उनके लिए अहद मैटर्स नथिंग टू देम, उनके लिए मुआहदों की कोई जो है वो नहीं है, तो तुम भी उनसे जंग करो। लअल्लहुम यंतहून, शायद के वो रुक जाए, यानी शायद के वो कुफ्र से रुक जाए, शायद के वो ताने देने से रुक जाए, शायद के वो सताने से रुक जाए, शायद के वो मुसलमानों के खिलाफ ये सब चालें चलने से रुक जाए। अला तुक़ातिलू, क्या नहीं तुम जंग करोगे, कौमन, एक ऐसी कौम से, नकसू, जिन्होंने तोड़ दिया, ईमानहुम, अपनी कसमों को, यानी उन लोगों ने सुलह हुदैबिया में किया, वो जो है अहद को तोड़ दिया, वहम्मू, और उन्होंने इरादा किया, बि इखराज रसूल, निकालने का रसूल को, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दारुन नदवा में पहले भी प्लान बनाया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में थे, और उसके बाद, और अल्लाह ताला ने बहुत ही शान से उनको नाइसली हिजरत करके मदीना पहुंचा दिया, लेकिन उसके बाद भी हमेशा ये चाहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाए और उनको निकाल दे। वहुम बदऊकुम, और इन्होंने इब्तिदा की थी तुम्हारे साथ, अव्वल मर्रा, पहली बार, यानी वो ट्रीटी जो है तोड़ने में उनकी तरफ से पहल हुई, बदर में भी उनकी तरफ से पहल हुई, सुलह हुदैबिया के खिलाफ जो है वो लोग पहले गए, तो इसलिए तुम उनके साथ जंग करो। यहाँ पर जो है इन आयात से कुछ चीज़ें बहुत जो है वो है। नंबर 1 ये कि वादा तोड़ना और दीन वालों को ताने देना ये बड़े गुनाहों में से है, कबीरा गुनाहों में से है। और उसके अलावा पर यहाँ पर बारात के बाद जंग पर बहुत जोर दिया जा रहा है। क्यों? लगता है कि बहुत सख्ती उनके साथ की जा रही है, क्योंकि उसके लिए जो पिछले उन्होंने जुल्म किया वो भी याद दिलाया जा रहा है।
کیونکہ اس ٹائم بھی یعنی فتح مکہ کے ٹائم پہ بھی اور یہ جو اعلان ہوا تھا برات کا، تو اس ٹائم پر بھی مشرکین کی تعداد عرب میں بہت زیادہ تھی. تو اب یہ تھا کہ اگر وہ مسلمان اسٹرانگ نہ ہو تو کیونکہ اب ان کی بہت بڑی ذلت ہوئی تھی تو وہ پلٹ کر پھر وار کر سکتے ہیں. تو اس لیے مسلمانوں کو سختی کا رویہ جو ہے یہاں پر اپنانے کے لیے کہا جائے نو، اب نہیں، فائنلی گیٹ آؤٹ، اب نہیں ہو سکتا ہے، ایمان لے کر آؤ، توبہ کرو، ادروائز گیٹ آؤٹ. اب ان کے ساتھ کوئی پیس ٹریٹی نہیں ہوگی، کیونکہ کوئی نئی ٹریٹی کی بات نہیں ہو رہی، کوئی ان کے ساتھ رحم کی بات نہیں ہو رہی، کوئی ان کے ساتھ اسٹے کرو کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ اسٹل مشرکین بہت زیادہ تھے اور ان کی جو ہے دل بھی بہت زخمی تھے، کہیں وہ پلٹ کے وار نہ کرے، کہیں پھر حملہ نہیں کرے. اس لیے مسلمانوں کو بہت سختی دکھانے کے لیے کہا جا رہا ہے، کیونکہ وہ بہت ذلیل ہوئے تھے اس ٹائم اور ان کے دل بہت جلے ہوئے تھے. پھر یہاں پر جلا وطن ہو جاؤ اور جنگ کرو، اس کی بھی دھمکی دی جا رہی ہے، کیونکہ بار بار دھمکی دینے سے وہ چلے جائیں بس. اگر جنگ بھی کریں تو مسلمانوں کو اسٹرانگلی جو ہے کھڑے ہونا ہے. اب کعبہ کے وہ کسٹوڈینز نہیں تھے، کیونکہ ان کے دل جو ہے بہت جلے ہوئے تھے، کعبہ کے کسٹوڈینز نہیں تھے، تو یو کین ناٹ اسٹے ہیئر، کیونکہ کعبہ کے کسٹوڈینز بننے کے لیے پھر پلٹ کر جنگ کر سکتے ہیں، پھر پلٹ کر مسلمانوں کو پر وار کر سکتے ہیں، وار یا پھر پلٹ کر جو ہے خانہ کعبہ کو اپنے انڈر لینے کی کوشش کر سکتے ہیں. بٹ نو، اب یہاں سے ان کو نکال ہی دینا ہے، دور ہی بھگا دینا ہے. پھر کعبہ میں انٹری، بزنس، یہ ساری چیزیں ان کی ختم کرنا ہے. تو پھر جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ کہیں نہ کہیں ان کے ریلیٹیوز تھے جو کافر تھے، تو کہیں یہ جو نئے نئے مسلمان ہیں وہ کافروں کو سپورٹ نہ کرے، ان کی مدد نہ کرے، کیونکہ ریلیٹیوز تو ہوتے ہیں نا. تو اب یہ جو نئے نئے مسلمان ہو کر، مطلب کافی لوگ جو ہے فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے، لیکن جو کٹر کافر تھے وہ لوگ بھی کہیں نہ کہیں ان کے ریلیٹیو تھے. تو پھر ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ بالکل بتایا جا رہا ہے کہ رشتہ داریوں کا بھی لحاظ نہیں، عہد کا بھی لحاظ نہیں، ان کو نہیں سپورٹ کیا جا سکتا، ان کو نہیں رکھا جا سکتا ہے، ان کو نکالنا ہے. دس از اینڈ ٹو دیئر شرک اینڈ اینڈ ٹو دیئر یعنی پلیس ہیئر. تو پھر اس لیے اتنا اسٹرانگلی ان کے ساتھ رویہ کیا جا رہا تھا کہ مسلمانوں کو جہاد کے لیے انکریج کیا جا رہا تھا کہ نہیں، اب جزیرۃ العرب کو شرک سے اور کفر سے اور مشرکین سے پاک کرنا ہے. اور انہوں نے تمہارے ساتھ پہلی بار کیا، یعنی پچھلی چیزوں کو بھی یاد دلایا جا رہا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے کیا کیا، کافروں نے ان کے ساتھ جب نرمی کا رویہ کیا، ان لوگوں نے ہمیشہ جو ہے مسلمانوں کو دھوکہ دیا. جیسے بنو سالبہ نے اسلام سکھانے کے لیے کچھ آدمیوں کی ریکویسٹ کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹاپ کلاس کے 10 جو ہے علماء دین کو ان لوگوں کے پاس دین سکھانے کے لیے بھیجا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، غداری کی اور ان لوگوں کو شہید کیا. اسی طرح بر معونہ والا واقعہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہوگا، بہت مشہور ہے کہ 70 جو ہے ٹاپ کلاس کے قاریوں کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، تو ان لوگوں نے دھوکے سے ان کو قتل کر دیا نجد کے جو ہے علاقے میں. تو پہلے بھی وہ لوگ کیا کرتے رہے، جب بھی ان کے ساتھ نرمی کا رویہ کیا گیا وہ لوگ جو ہے دھوکہ دیتے رہے مسلمانوں کو، قتل کرتے رہے مسلمانوں کو. تو اب مسلمانوں کو جو ہے لاسٹ چانس اب یہاں پہ دے دیے، ایمان لائے ٹھیک ہے، نہیں ایمان لائے کمون، اب کوئی جو ہے تمہارے ساتھ نرمی کا رویہ نہیں ہوگا. تخشونہم، کیا تم ڈرتے ہو ان سے، یعنی ان کفار سے ڈرتے ہو. فاللہ احق ان تخشوہ، تو اللہ تعالی زیادہ حقدار ہے کہ تم ڈرو اس سے. ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا ہے، لوگوں سے اور کافروں سے نہیں ڈرنا ہے. لیکن ہماری ساری زندگی لوگوں سے ڈرتے ہوئے چلی جاتی ہے. لوگ کیا کہیں گے، لوگ ایسا نہیں کہیں گے، لوگوں کے سامنے رسوا نہیں ہونا ہے. تو لوگوں سے نہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. یہاں پہ پاس کر کے رک کے سوچئے، میں لوگوں سے کتنا ڈرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرتی ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے. یہاں سے آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15 میں جہاد کے بدلے اللہ تعالیٰ جو ہے 5 وعدے کر رہے ہیں، کس سے، یا پھر 5 ہم کہہ سکتے ہیں خوشخبریاں دے رہے ہیں مسلمانوں کو، جو لیٹرن پورے بھی ہوئے ہیں. تو وہ بتایا جا رہا ہے، قاتلوہم، جنگ کرو ان سے، یعذبہم اللہ، عذاب دے گا ان کو اللہ تعالیٰ، بِأَیْدِیکم، ساتھ تمہارے ہاتھوں کے. پچھلی قوموں کا جب ہم مکی صورتوں میں دیکھیں تو پچھلی قوموں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا وہ نیچرل کیلامٹی کی شکل میں، کبھی زلزلہ، کبھی بجلی کی کڑک، کبھی آندھی، کبھی زمین کا الٹ پلٹ ہو جانا، کبھی پانی میں غرق ہو جانا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین تھے، کفار مکہ اور قریش مکہ،
ان کا عذاب ایک بہت ڈفرینٹ ٹائپ کا تھا. وہ کیا تھا؟ مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو عذاب ملا. اس کی بگننگ جنگ بدر سے ہوئی جو ہم سورۃ الانفال میں دیکھیں, اور یہاں پر فتح مکہ تک اگر ہم دیکھیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ عذاب دے گا ان کو اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں. وَيُخْزِيهِمْ, اور سیکنڈ وعدہ کیا ہے؟ اور رسوا کرے گا ان کو. اور اگر ہم دیکھیں گے بدر میں رسوا ہوئے کیسے, جو ہے ایک تو قتل ہوئے بڑے بڑے سردار, پھر مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھوں آیا, پھر ان کی لاشوں کو کنویں میں پھینکا گیا. پھر فتح مکہ میں اگر دیکھیں گے, یہاں اناؤنسمنٹس آپ دیکھیے کہ ان کو جلا وطن کیا جا رہا ہے, ٹریٹیز سارے ڈیزالو کیے جا رہے ہیں, جزیرۃ العرب کو نہ کہ مشرکین سے بلکہ شرک سے پاک کیا جا رہا ہے, خانہ کعبہ کی کسٹوڈین شپ ان سے لے لی گئی, اعلان برات ہوا. اعلان برات سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے آپ دیکھیے. اور پھر وہ اعلان برات نہ کہ صرف اس ٹائم پر, اس مومنٹ پر, بلکہ اس کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر رکھ کر تا قیامت جو ہے ان کو رسوا کیا. وَيَنْصُرْكُمْ, اور مدد کرے گا تمہاری. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم مت جو ہے فکر کرو, کیونکہ پچھلی آیتوں میں جہاد کے لیے ابھارا جا رہا تھا. تم جہاد کرو, تم جنگ کرو, تم فکر مت کرو, تم بس جو ہے اپنا ایمان کا خیال رکھو. اللہ تعالیٰ نے بدر میں بھی تمہاری مدد کی, آگے بھی مدد کرے گا, تمہاری مدد کرے گا. علیہم, ان کے خلاف. ویشفی صدورا, اور شفا دے گا یا ٹھنڈا کرے گا سینوں کو, قوم مؤمنین, مومن قوم کے. یہاں پر تمہارے سینوں کو شفا دے گا کا کیا مطلب ہے؟ یہ کفار مکہ نے اتنے سال سے تمہارے اوپر ظلم کیا, تمہارے جو دل زخمی ہیں تو تمہارے ہی ہاتھوں ان کو سزا دے کر تمہارے دلوں کو وہ زخموں سے کیا کرے گا؟ وہ زخموں کو ختم کرے گا, وہ زخموں کو اللہ تعالیٰ بھرے گا. اس کے ایک اور معنی یہ بھی ہے, کفر سے, گناہ سے اور شرک سے, یہ تینوں چیزیں بھی کیا ہے, بہت ایک دل کے خلاف ہے, دل کی بیماریاں ہیں, تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں کو جو ہے شفا دے گا. اور اتنا جو ہے وہ لوگ مکہ میں ظلم سہے صحابہ کرام, یہاں تک کہ ان حالات میں ہاتھ نہیں اٹھانے کا بھی حکم تھا. صبرن علی یاسر, یاد ہے آپ کو؟ تو پھر اب اگر دیکھیے ان کے اوپر طوفان آتا, ان کے اوپر زلزلہ آتا, ان کو اس طرح کی سزا ہوتی تو اتنے دل ٹھنڈے نہیں ہوتے کفار کے جتنا مسلمانوں کے ہاتھوں جو ہلاک ہوئے تو مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہوئے. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ, اور لے جائے گا غصہ ان کے دلوں کا, کیونکہ ظلم سہ کے مسلمانوں کے دلوں میں غصہ بھر گیا تھا, اور پھر غصہ خود کو نقصان پہنچاتا ہے. تو اس طرح ان کے یعنی مسلمانوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کافروں کو سزا دے کر دل ٹھنڈے کر رہے تھے. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ, اور مہربان ہوگا اللہ تعالیٰ جس کو وہ چاہے گا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ڈیفینیٹلی ان کو سزا دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے خاتمہ ہو رہا ہے, لیکن ان میں سے اگر کوئی ایمان لے کر آتا ہے تو وہ تمہارے دینی بھائی ہے. اور اس کے کئی ایگزامپلز ہیں, جیسے ابو سفیان جو جنگ احد میں کتنا مخالفت کیے وہ بھی ایمان لے کر آئے, اور بہت سارے صحابہ اکرام اگر ہم دیکھیں گے جو کئی جنگ جو ہے مسلمانوں کے خلاف لے کر آئے, لیکن بعد میں فتح مکہ کے بعد نہ کہ صرف ایمان لے کر آئے, پھر اسلام کو سپورٹ کرنے والے اور طاقت بننے والے بھی تھے. جیسے خالد بن ولید بھی ایک ایگزامپل ہے اس کا. واللہ علیم, اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے, حکیم, حکمت والا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے سارے فیصلے حکمت پر مبنی ہیں, اور اللہ تعالیٰ اچھی طریقے سے علم رکھتے ہیں کس کو بخشنا ہے, کس کو نہیں بخشنا ہے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ مخاطب ہے صحابہ کرام سے, کن سے؟ جنہوں نے ہجرت کی, جہاد کیا, اپنی جان اور مال جو ہے لگا دیے, ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. تو پچھلے آیتوں میں کیا حکم دیا گیا تھا کہ مشرکین سے جہاد کرو. اب کیا کہا جا رہا ہے؟ ام حسبتم ان تترکو, کیا سمجھ رکھا ہے تم نے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے. یعنی صحابہ اکرام سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم سمجھ رہے ہو کہ تم جس حال پر ہو اسی حال پر تمہیں رہنا دیا جائے گا. ولما یعلم, حالانکہ نہیں جانا اللہ نے الذین, ان لوگوں کو, یعنی کن لوگوں کو؟ جاہدو, جنہوں نے جہاد کیا, منکم, تم میں سے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی کون سے صحابہ اکرام؟
جو اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریقے سے سپورٹ کیا اور کیا کیا جو ہے دین اسلام کے لیے نہیں کیا، ان سے کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ منافقین بھی ملے تھے، متقین بھی ملے تھے، تو منافقین اور متقیوں کو جو ہے سپریٹ کرنا بہت ضروری تھا. تو یہاں تک کہ جان لے ان لوگوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں تو سب کچھ ہے، لیکن نشاندہی کرنا تھا، لوگوں کے سامنے پروف کرنا تھا، لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا تھا کن کو، کہ جو ایمان لاتے ہیں منہ سے، ان میں سے جہاد کون کرتا ہے، ان میں سے اسٹرگل کون کرے گا. وَلَمْ يَتَّخِذُوا، اور نہیں انہوں نے بنایا، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوائے، وَلَا رَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے سوائے، وَلَا الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے سوائے، وَلِیجَہ، کوئی دلی دوست. یہاں پہ ولیجہ جو ہے واو لام جیم اس کا روٹ ہے، یعنی تنگ جگہ کو کہا جاتا ہے. تو کلوز فرینڈز، انٹیمیٹ فرینڈز جو ہے، اس کے معنی اس میں ولیجہ کے بارے میں آتے ہیں. آفٹر فتح مکہ اور اعلان برات، پرانے جو ہے ان کے ریلیشنز تھے، یعنی کہیں کوئی باپ بیٹا تھا، کہیں بھائی تھے. تو یہ اعلان برات آزمائش تھی ان کے لیے کہ پرانے تعلقات میں کیا تم ٹائیڈ رہتے ہو، یا اپنے عمل سے اور ایمان سے یہ شو کرتے ہو کہ تم اسلام کے سپورٹرز ہے. کیونکہ یہ لوگ موسٹلی جو ہے نئے مسلمان تھے، تو تم کیا کرتے ہو کیا نہیں، وہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے. واللہ خبیر، اور اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے، بیما تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو. ما کان للمشرکین، نہیں ہے مشرکین کے لیے، ان یعمروا، کہ وہ آباد کرے، مساجد اللہ کے مساجد کو. یہاں پہ آباد کرنا یعنی یوزلی نمازوں سے آباد کرنا ہے، تو نمازیں پڑھنا، آنا جانا، اس کے علاوہ پر تعمیر کرنا، حفاظت کرنا، ڈیکوریشن کرنا، مینٹیننس کرنا، تو یہ تمام چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں ہے مشرکین کے لیے کہ وہ آباد کرے اللہ کے مساجد کو. اور اسپیشلی جو ہے یہاں پر اگر ہم اس کانٹیکسٹ میں فتح مکہ کے دیکھیں تو یہ مسجد حرام کے جو کسٹوڈینز بنے ہوئے تھے، تو وہ اب جو ہے مسجد حرام کے کسٹوڈینز نہیں ہو سکتے ہیں، یہ ہے. اور مسجد جو ہے کیونکہ وہ پرسنل پراپرٹی نہیں ہوتی، اس کی کوئی کمیٹیز ہوتی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کے گھر جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں، تو اس کی ذمہ داری، اس کا مینٹیننس، اس میں آنا جانا، وہ عام مسجد بھی ہے اور خانہ کعبہ یعنی مسجد حرام بھی ہے، تو اس کے جو ہے متولی کافر نہیں ہو سکتے ہیں. تو اس لیے جو ہے مساجد میں کوئی کافر انٹر نہیں ہونا چاہیے. اور مساجد کے اندر جو کام ہوتا ہے، الیکٹریشین کا ہو، اے سی کا ہو، مینٹیننس کا ہو، اس میں تمام سٹاف کو اور آنے جانے والوں کو، ورکر، سب مسلمان ہونا چاہیے. نہیں ہے مشرکین کے لیے کہ وہ آباد کرے اللہ کے مساجد کو. شاہدین، گواہی دیتے ہیں، علی انفسہم، اپنے نفسوں کے خلاف، بالکفری، کفر کے ساتھ. یعنی اب یہاں پہ گواہی کی بات کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ اگر ہم اس وقت دیکھیں تو یعنی اب سب سے پہلے تو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اور یہ انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے شرک، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو مساجد سے دور رہنے کے لیے کہا ہے. اور وہ لوگ جو ہے جو اگر ہم کس کو قریش کو دیکھیں گے تو وہ کیسے گواہی دی اپنے کفر کی؟ ننگا طواف سے، سیٹیاں تالیاں بجا کر، پہلے ہم لے چکے. جو مکہ توحید کا مرکز تھا، جو ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے لیے قائم کیا تھا، وہاں پہ 360 بت بٹھا کر جو ہے کفر کا وہ دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے پہلے اپنے عقیدے کو صاف کرو، اپنے ایمان کو کلین کرو. تو مسلمان جو ہے وہ لوگ اچھا وہ کیا کرتے تھے؟ دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے، تو بتوں کے ذریعے کرتے تھے. تو اب آپ دیکھیے یہ سب گندگی ہے. اور آج اگر ہم شرک دیکھیں گے مسلمانوں میں، مسلمان بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، تو کس کے ذریعے کرتے ہیں؟ اپنے مردوں کے ذریعے، اصحاب قبور کے ذریعے، مریدوں کے ذریعے. تو ان میں اور پھر مشرکین مکہ میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کفر کی گواہی دیتے ہیں، جو اس طرح سے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر اپنے کفر کو کیا کرتے ہیں کی گواہی دیتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے. اولئک حبطت اعمالہم، یہ لوگ ضائع ہو گئے ان کے اعمال. کیونکہ مشرک بھی کیا کرتے ہیں؟ کہیں نہ کہیں نیک کام کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ چیریٹی نہیں کرتے، لوگوں کی مدد نہیں کرتے، اچھے انٹینشن سے کچھ کام نہیں کرتے، لیکن شرک کی وجہ سے تمام نیک اعمال، کفر کی وجہ سے تمام نیک اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ ضائع ہو جاتے ہیں. وَفِي النَّارِ هُمْ خالدون، اور آگ میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. شرک کرنے کے بعد جنت کی امید
کی ہی نہیں جا سکتی ہے۔ آگ کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شرک کرنے والوں کے لیے ہے۔ انما یعمر حبیبی 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 انت رحمانی أنا إن تبت مناني وإن أذنبت رجاني وإن أدبرت ناداني وإن أقبلت أدناني وإن أحببت والاني وإن أخلصت ناجاني وإن قصرت عافاني وإن أحسنت جازاني حبيبي أنت رحماني إن تبت مناني وإن أذنبت رجاني وإن أدبرت ناداني وإن أقبلت أدناني وإن أحببت والاني وإن أخلصت ناجاني وإن قصرت عافاني وإن أحسنت جازاني حبيبي أنت رحماني إن تبت مناني